سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ریڈیو پہ ہمیں سن رہے ہیں ناظرین اور سامعین، اور جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو سات سمندر پار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ ہمارا پروگرام آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہر اتوار کو پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں اور کشمیریوں سے آپ کو ملواتے ہیں، ان کا احوال سناتے ہیں کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں شریک ہیں اور کیا ان کی وہاں پہ اچیومنٹس ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کشمیر یا پاکستان کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں دیار غیر میں، اس کا حال بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا بتاتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی ہم بات کریں گے جرمنی کے اندر، جرمنی میں جو ہماری فری کشمیر آرگنائزیشن ہے ڈاکٹر صدیق کیانی کی سربراہی میں چلائی جا رہی ہے، اور مقبوضہ کشمیر سے ڈاکٹر نوشیری اس کے سربراہ ہیں، اور یہ بڑی ایک منظم تحریک ہے جو پاکستان اور کشمیر کی وہاں پہ علامت ہے، اور جرمنی میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے حوالے سے کافی متحرک ہے۔ تو ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر صدیق کیانی، کچھ دیر بعد ہم ان سے ٹیلی فون لائن پہ گفتگو بھی کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جرمنی کے اندر تحریک آزادی کشمیر کو پروموٹ کرنے کے لیے، نظریہ الحاق پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور بھارت کا جو ایک جارحانہ چہرہ ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے کشمیر کے اندر، اس کو کس طریقے سے جرمنی کے اندر ہمارے کشمیری ایکسپوز کر رہے ہیں، اور کیسے جرمن پارلیمنٹ تک ہمارے نمائندگان کا ماشاءاللہ ایک اچھا اثر ہے، اور وہ وہاں جو ہمارے رہنے والے دیگر ممالک کے لوگ ہیں، بالخصوص ترکی کے لوگ، ان کو کس طرح سے انوالو کر رہے ہیں کشمیر کی تحریک کے اندر۔ یقیناً دیار غیر میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی کشمیری اور پاکستانی ہیں وہ ایک بڑی زبردست علامت ہیں پاکستان اور کشمیر کو پروموٹ کرنے کے لیے، ہمارا پازیٹیو چہرہ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنے کے وجہ سے۔ تو اس موضوع پہ تو ہم آئیں گے، اور ہمارے گیسٹ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہم ان سے بھی آپ کی بات چیت کروائیں گے، اور آپ کو ہم کوشش کریں گے کچھ سوالات بھی آپ ان سے کر سکیں، اور تفصیل کے ساتھ جو ہے نا چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے دیکھنے سننے والوں کو بھی پیش کریں۔ لیکن میں تھوڑا سا ذکر کروں گا متحدہ عرب امارات میں پچھلے دنوں وہاں پہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جن کو منسوب کیا گیا کہ اس میں پاکستانی ملوث ہیں، اور کوئی وہاں پہ پاکستانیوں کے امیج کے بارے میں بھی ڈبیٹ ہوئی، بالخصوص بھارتی سوشل میڈیا پیجز کو میں نے بڑا متواتر جو ہے نا وہ دیکھا کہ کس طرح سے اس میں بھی اس کے متعلق کافی پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف۔ قتل کا ایک واقعہ بھی ہوا کہ جس میں پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں پہ متحدہ عرب امارات میں بھارتی پاکستانیوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، لیکن وہی بھارتی کیسے جو ہے نا کسی پاکستانی کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کو پورے پاکستان سے منسوب کر کے پاکستان کی بدنامی کا ایک جو سبب بنتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی بات میں ضرور کروں گا، جو کل بھی ہم ایک انٹرنیشنل جو ہے نا ویبنار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور میں اس میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو یہی جو ہے نا میں نے رکھا، چونکہ اس ویبنار میں سارے پاکستانی تھے، کہ ہم اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، اپنے ملک کا سافٹ امیج، پازیٹیو امیج اجاگر کرنے کے حوالے سے کتنا کام کرتے ہیں، اور کس قدر ہم انصاف کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک فیشن بن چکا ہے کہ آپ خود ہی کافی ہیں اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، اپنا تشخص جو ہے نا وہ مجروح کرنے کے لیے آپ کو کسی دشمن کی اب ضرورت جو ہے نا وہ نہیں رہی۔ اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور جب ہم اعتراف کریں گے تو تبھی اصلاح کا کام جو ہے نا وہ شروع ہوگا۔ پاکستانیوں کی بڑی اچھی اچیومنٹس ہیں دنیا بھر میں، اور دنیا بھر میں پاکستانی اچھے نام اور اچھی شناخت کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی مخصوص مقصد کے لیے پاکستان کو بدنام کرتا ہے، اور وہ دیار غیر میں رہنے والے کسی واقعے کو بنیاد بنا کے کرتا ہے، تو اس پہ پاکستانیوں کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کیسے جو ہے نا اس کا دفاع کریں۔ بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ پاکستانی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اور پاکستان میں تو یہ عام بات ہے، اور پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے۔ وہ
عجیب و غریب قسم کی ایک فضا ہوتی ہے کہ جس ملک کو کا جو ہے نا دفاع کرنے والے ہمارے نوجوان یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جن کو دفاع کرنا چاہیے وہی دشمن کے ساتھ مل کے اس پہ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے اور کرتے بھی رہے ہیں ہم نے بے شمار جو ہے نا پروگرامات میں، چونکہ آج کے پروگرام کا فارمیٹ خالصتاً دیار غیر میں رہنے والے ہمارے پاکستانیوں اور کشمیریوں کا احوال آپ کو بتانا ہے اور ان سے آپ کو ملوانا ہے. لیکن یہ جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے، چیلنج درپیش ہے، وہ بین الاقوامی سطح پہ الحمدللہ پاکستان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کو شکست کوئی بھی نہیں جو ہے نا دے سکتا. ناقابل تسخیر قوت ہے بغیر کسی شک شبے کے. ہمارے سارے دشمنوں نے بڑی دفعہ آزمایا اور ہر آزمائش پہ ہم پورا اترے ہیں. ہمیں بعض تانا دیا جاتا ہے 1971 کے واقعات کا جی کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، اور دشمن کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے بھی اس پہ تالیاں بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ 71 کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان 2024 کا پاکستان ہے، اور یہ پاکستان اچھی طرح جانتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. 71 میں ہمارے اپنے ہی ہم سے ناراض تھے اور ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اپنوں کے ساتھ مقابلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اپنوں کے ساتھ مقابلہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہی وجہ تھی کہ 71 میں ہمیں سانحہ دیکھنا پڑا کہ ہم نے اپنا بازو اپنے آپ سے جو ہے نا جدا کر دیا، اور ہماری غلطیاں بھی تھی، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. ہم اپنے بنگالی جو بھائی ہیں شاید ہم نے ان کا اس طریقے سے خیال نہیں کیا، یا ان کی دکھ دردوں کو ہم شاید نہیں سمجھ پائے کہ ان کو کیا شکایات ہیں، کیا مسائل ہیں. لیکن اس وقت صورتحال تب خراب ہوئی کہ جب ہمارے اپنے ہی ہمارے خلاف دشمن کے ساتھ مل کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو ہم یقیناً اس وقت تھوڑا سا کمزوری بھی ہوتے ہیں کہ جب ہمیں اپنوں کی طرف سے سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دشمن سے ہم نمٹنا بخوبی جو ہے نا جانتے ہیں. یہ بھارت بھی دیکھ چکا ہے کئی بار، اور وہ سارے دشمن دیکھ چکے ہیں جو کبھی کبھی پاکستان میں جارحیت کا خواب دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ موقع ملتے ہی پیٹ پیچھے وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مغربی سرحد پہ بھی موجود کچھ ایسے عناصر ہیں. ہم دشمن تو نہیں کہیں گے، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ ہمیں مغربی سرحد سے ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے، لیکن ہمارے کچھ برادر جو ملک ہیں جن کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، وہاں سے کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو وہاں پہ پناہ دی جاتی ہے، اور ہمارے دشمن جو ہمارے پیٹ پہ وار کرتے ہیں وہ ان ممالک میں ان کے سیف ہائیڈ آؤٹس ہوتے ہیں. تو وہ شکایات ہماری بالکل ہیں اور جائز شکایات ہیں. لیکن الحمدللہ اس طرف یعنی لائن آف کنٹرول کے اس پار جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، یا ورکنگ باؤنڈری یا بین الاقوامی سرحد جو ہمارے بھارت کے ساتھ ملتی ہے، بھارت دیکھ چکا ہے ہماری طاقت کو بھی، ہماری قوت کو بھی، اور اسے بخوبی احساس ہو چکا ہے کہ ہم ان کا کس طریقے سے مقابلہ جو ہے نا وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یقیناً ہم گفتگو آج کر رہے تھے جرمنی میں رہنے والے اپنے جو ہیں ہمارے پاکستانی اور کشمیری، ان کا جو حال ہے وہ آپ کو بتا رہے تھے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو جائے اور ہم بتا سکیں کہ وہ کس طرح سے وہاں پہ سرگرمیاں کرتے ہیں اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے. تو یقیناً یہ بتایا جانا بڑا ضروری ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نا ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. تو آپ سن رہے ہیں پروگرام سنو سات سمندر پار. تو میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جرمنی میں ہمارے جو کچھ ہمارے تحریک کشمیر کے ہیں شخصیات ہیں، ان کے متعلق گفتگو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں.